سینیٹر رضا ربانی صاحب جی، پھر مشاہد صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جناب چیئرمین صاحب، بہت کچھ کہا گیا ہے. میں ابتدا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو رول 186 کے تحت 186 اور 196 کے تحت جو 3 مہینے کا وقت حکومت کے پاس ہوتا ہے، وہ در حقیقت 2 مہینے کا جی 2 مہینے کا وہ در حقیقت ان ریکمنڈیشنز کے لیے ہوتا ہے جو قانون کے دائرہ اختیار کے اندر ہوں. کمیٹی کی انویسٹیگیشنز کے دوران یہ بات واضح طور پہ کھل کے سامنے آئی، اور نہ صرف ہماری کمیٹی کے اندر بلکہ ہیومن رائٹس کی بھی جو کمیٹی ہوئی اس نے بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، اور وہاں پہ بھی منسٹری آف انٹیریئر، FIA، امیگریشن اور پاسپورٹ اس بات سے ٹوٹلی قاصر تھے کہ واٹ واز دا سورس آف لا، وہ کون سا قانون تھا جس کے تحت یہ بلیک لسٹ معرض وجود میں آئی. لہٰذا کمیٹی کی پروسیڈنگز کے بعد یہ بات کھل کے سامنے آ گئی that this list has no backing of any law whatsoever. کوئی قانون کی پشت پناہی اس لسٹ کے پاس نہیں ہے. یہ لسٹ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ آرٹیکل 15 جس کا تعلق فنڈامنٹل بنیادی حقوق سے ہے، یہ لسٹ ڈائریکٹلی آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے. اور آرٹیکل 8 آئین کا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون، اور قانون وہ ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہو، کہ اگر کوئی بھی قانون فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوگا تو وہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہوگا. لہٰذا دس لسٹ is ultra vires of the Constitution and has no backing of law. Therefore, as of this moment, any action taken by any department or by any officer stricto sensu will be in violation of the Constitution and of the law, and such an officer will be liable for prosecution under the relevant laws. جناب چیئرمین، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. یہ ریاست، اور میں صرف آج کی بات نہیں کر رہا، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ یہ قانون یا یہ لسٹ 1957 سے معرض وجود میں آئی. 1957 کے اندر جو پاسپورٹ مینیول تھا، اور یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ پاسپورٹ مینیول جو ہے اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. پاسپورٹ مینیول is not framed under the Passport Act, so it has no legal sanction. لیکن اس وقت بھی جو پیراگراف 51 تھا پاسپورٹ مینیول کا، وہ ایسی لسٹ کے بارے میں بات کرتا تھا جو لسٹ مینٹین کی جائے کہ کن لوگوں کو پاسپورٹ ایشو نہ کیا جائے. پھر 1962 کے اندر پاسپورٹ مینیول جو ہے وہ امینڈ ہوا. اس وقت بھی کوئی ایسی شک جو ہے وہ پاسپورٹ مینیول کے اندر نہیں ڈالی گئی. پھر 2006 کے اندر پاسپورٹ مینیول جو ہے وہ امینڈ کیا گیا، اور پھر بھی کوئی ایسی شک نہیں ڈالی گئی. اینڈ یو ول بی شاکڈ, you will be astounded, you will be surprised, Mr. Chairman,
like the entire committee was absolutely aghast کہ جب ہم انٹیریئر سے پوچھتے تھے جو پیرنٹ منسٹری ہے کہ اس کا قانون کہاں ہے, اس کی آپ لیگل سینکشن کہاں سے لیتے ہیں, تو وہ بک پاس کر دیتے تھے ایف آئی اے کو. جب ایف آئی اے سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی ہمارا تو صرف کام روکنا ہے, ہمارے کمپیوٹر پہ ایئرپورٹ پہ آ جاتا ہے, ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے, ہمیں تو یہ لسٹ آتی ہے پاسپورٹ سے, پاسپورٹ آفس سے. اور جب پاسپورٹ آفس سے دریافت کیا ڈائریکٹ پاسپورٹ سے کہ یہ لسٹ آپ کو کون فراہم کرتا ہے, تو جن کا نام لینا تھا وہاں پہ تو پر جلتے تھے, لہذا ان کا نام نہ لیا گیا, لیکن کورٹوں پہ بات ڈال دی گئی کہ جی یہ لسٹ اگر کسی کے خلاف کیس ہو تو پھر یہ لسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے, تو کورٹس ایک سورس ہیں جہاں سے یہ لسٹ آتی ہے. لیکن جب ان سے کمیٹی نے یہ سوال کیا کہ کیا بلیک لسٹ اس وقت موجود نہیں تھی, اور کیا آپ کو کورٹ نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ ایک مجرم جس کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ تھا, آئین کے ساتھ غداری کا مقدمہ تھا, اور اس سے سنگین جرم اس ملک کے اندر ہو نہیں سکتا, تو کیا آپ کی بلیک لسٹ اس وقت وائٹ لسٹ کے اندر کنورٹ ہو گئی تھی کہ آپ نے آرٹیکل 6 کے مجرم کو ملک سے فرار ہونے دیا؟ تو اس وقت آئیں بائیں شائیں بھی ناکام میں آئی. جناب چیئرمین, جس لسٹ کی فاضل سینیٹر شری رحمان نے بات کی, اس کا نام پوچھا جا رہا تھا, تو اس لسٹ کا نام جو اس لسٹ کے علاوہ مینٹین ہو رہی ہے, اور جس کا مجھے پورا یقین ہے کہ that too does not have any sanction of law, اور آپ کے توسط سے ہم یہ چاہیں گے کہ انٹیریئر منسٹری کل آئے ہاؤس کے اندر اور یہ بتائے کہ یہ لسٹ جس کا مخفف ہے PNIL, یہ لسٹ کیا ہے, اس لسٹ پہ کون لوگ ڈالتا ہے, اور اس لسٹ کا سینکشن ان لا, قانون کے تحت اس لسٹ کا سینکشن کیا ہے. جناب چیئرمین, میں آخر میں کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر جاوید عباسی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے, اور میں اس لیے نہیں ان کو یہ مبارک دے رہا کہ اس سے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز کی ٹریول میں رکاوٹ کا راستہ کھل جائے گا, لیکن اس گفتگو کے دوران یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ وہ غریب مزدور جو بیرون ملک ملازمت کرتے ہیں اور جن کو ایک کٹ آف ڈیٹ کے اوپر اپنی ملازمت پہ واپس پہنچنا ہوتا ہے, otherwise they will lose their jobs, یہ لسٹ ان سے پیسے ایکسٹورٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے تاکہ ان کو اس لسٹ پہ ڈالا جائے, روکا جائے اور پیسے لے کے اور کمپیوٹر کا پاسورڈ پھر امیگریشن افسر کو دے دیا جائے. میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں سینیٹر جاوید عباسی کو کہ انہوں نے سینٹ کی یہ روایت کہ سینٹ اور سینٹ کی کمیٹیاں
عام لوگوں کے مسائل کو ٹیک اپ کرتی ہیں، انہوں نے ٹیک اپ کیا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. شکریہ.